ہوگی اور اللہ کی طرف سے اس سے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد سورہ نازعات، فرشتوں کا ذکر۔ اللہ کی مخلوق جو حکم بجا لاتی ہے، کوئی نافرمانی نہیں کرتی اور دن رات اللہ کی حمد اور ثنا تسبیح میں وہ مشغول رہتی ہے۔ ان کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ ایک دن آ رہا ہے، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گیا جسم، جس دن زمین بھی کانپے گی، جس دن دل بھی کانپے گا، جس دن لوگ بھی کانپیں گے، آسمان و زمین ہل جائیں گے۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک جھٹکا لگنا ہے جب سب کے سب مر جائیں گے۔ قیامت کے حالات بیان فرمانے کے بعد مشہور نافرمان کا ذکر، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ۔ اے پیغمبر، ہم نے فرعون کے پاس بھی اتمام حجت کر دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا تھا اور انہوں نے اس کو تقریر کر کے سمجھا دیا تھا کہ تم خدا نہیں ہو، خدا ایک ہے اور وہ آسمان و زمین کا رب ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر انجام کا ذکر ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو نافرمان ہے سن لے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہونا ہے، اور جو فرمان بردار ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ عنقریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب کریں۔ اور پھر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کیے جا رہے، قیامت کا پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہے، تاریخ بتا دیجئے، دن بتا دیجئے۔ فیما انت من ذکراها، اللہ نے فرمایا آپ کا کام یہ ہے ہی نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، میسج پہنچانا ہے، بس وہ آپ نے پہنچا دیا، اور قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس، مومن کی قدر و منزلت۔ ایک مجذوب اور غریب صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، کوئی بہت بڑے وہ سردار بھی نہیں تھے اور بڑا نام بھی ان کا نہیں تھا، لیکن ایمان ان کے اندر موجود تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے کہا ہمیں آپ ٹائم دے دیں، ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ غریب لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ہمیں ان سے چڑ ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طریقے سے چاہتے تھے کہ دین کا پیغام پہنچ جائے اور کوئی کمی باقی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک وقت ایسا مقرر کر لیا کہ جس وقت میں کوئی یتیم، غریب، مسکین آپ کے قریب میں نہیں تھا۔ لیکن عام طور پہ انبیاء کے پاس یہ لوگ ہوتے ہیں، انبیاء کی نشانی ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جائیں، کسی قرآن کے مکتب میں جائیں، کسی دینی مرکز میں جائیں، تو وہاں پہ آپ کو بڑے بڑے سیٹ اور لینڈ لارڈ اور ملینئر نہیں ملتے، بلکہ وہاں پہ یتیم، مسکین، فقراء، مسافر، یہ لوگ ملتے ہیں۔ اور ہرقل نے کہا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اگر ایسا ہے کہ ان کے ساتھ فقیر لوگ زیادہ ہیں تو واقعی یہ اللہ کے رسول ہے۔ کہتے ہیں اس نے انجیل پڑھی تھی اور اس میں یہ باتیں اس کو معلوم ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دے دیا، میٹنگ شروع ہو گئی، مجلس ہو گئی۔ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم چلے آئے، اللہ کے رسول مجھے کوئی مسئلہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ ابھی بات ہو چکی تھی پہلے سے کہ یہ وقت مقرر ہے کسی اور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ اے پیغمبر، یہ سارے مشرکین مکہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور یہ عبداللہ ابن ام مکتوم بہت قیمتی آدمی ہے، آپ ضرور ان کو توجہ دے دیجیے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جہاں پہ فائدہ یقینی ہو علماء کو اس طرف محنت کرنی چاہیے، اور جہاں پہ فائدہ امکانی ہو اس کو بعد کا وقت دینا ہے۔ اور یہاں پہ یہ اصول ثابت ہو رہا ہے،
عبداللہ ابن ام مکتوم مومن ہو چکے تھے، مسئلہ پوچھنے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ان کو ترجیح دے دیں، اور مشرکین مکہ مومن نہیں تھے، بہت کچھ جاننا چاہتے تھے، فرمایا ان کا نمبر بعد میں ہے۔ یہ ہے مومن کی قدر و قیمت۔ اور پھر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کو ذرا غور سے دیکھو، یہ کتنے مراحل سے گزر کے آ رہا ہے۔ زمین پہ بیج کس نے لگایا، پانی کس نے دیا، کاٹا کس نے، آٹا کس نے بنایا، روٹی کس نے بنائی۔ لہٰذا ایک انسان اکیلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارے مل کے اللہ کی نعمتوں کو جو سامنے لاتے ہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی توفیق پر ہے۔ اور پھر قیامت کا ذکر، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی، ایک دن آ رہا ہے کہ ماں باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور میاں بیگم کو چھوڑ کے چھپ جائے گا، اس لیے کہ بہت زیادہ پریشانی ہوگی اور ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی۔ اس کے بعد سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، قیامت کا ذکر وہ آگے چل رہا ہے تفصیل کے ساتھ، اور فرمایا اس زمین پہ ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ قیامت آ کیوں نہیں رہی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب پوچھا جائے گا زندہ درگور کی ہوئی بچی سے کہ تمہیں کیوں مارا گیا تھا۔ یہ اسلام کے اندر وومن رائٹس کی بنیاد ہے۔ جو اسلام کے بارے میں غلط بات کرے، پروپیگنڈا کرے، تو ان کو یہی بات سمجھانی پڑے گی کہ بہن صاحبہ، آپ کو جو آج یہ مقام ملا ہے کہ آپ تقریر کر رہی ہیں اور دنیا سن رہی ہے، یہ مقام بھی اسلام کے مرہون منت ہے۔ اگر اسلام جیسی سویلائز مذہب یہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا کی قسم خواتین حیوانات کی طرح بازار میں بکتی تھی، اور جو کوئی مر جاتا تھا تو میراث میں زمین بھی تقسیم ہوتی تھی اور بیویاں بھی تقسیم ہوتی تھی، اور جب کسی کے گھر پہ بیٹی جیسا عظیم تحفہ آ جاتا تھا تو زمین میں گڈھا کھود کے زندہ بیٹی کو اس میں دفنا دیتا تھا کہ کل مجھے اس کے رشتے کرنے پڑیں گے، کل میرا کوئی داماد بنے گا۔ یہ چیزیں ان سے برداشت نہیں تھیں۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ آج اسلام کو عورت کے خلاف کس کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور مغرب نے عورت کو کیا کیا ہے۔ ایک تو مارکیٹنگ پروڈکٹ اس کو بنایا ہے، دوسرا اس کے جسم کو بیچ رہا ہے، اور تیسرا اس کے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے۔ ہر عورت کو جاب کرنی ہوگی، نکلنا ہوگا، یہ عورت کا کام ہی نہیں تھا۔ انہی نسلوں کے جو پرانے لوگ تھے، پتہ کر لیجئے، ان کی خواتین گھروں میں رہتی تھی، بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اسلام میں خاتون کا بہت بڑا مقام ہے، اور خلفائے راشدین اربعہ کے بعد امت متفق ہے کہ سب سے بڑی جو عالمہ ہیں وہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خاص لوگوں کا ذکر فرماتے تھے تو اس میں خدیجہ کا ذکر ضرور ہوتا تھا، اور جب جنت کے سرداریوں کا ذکر آئے تو اس میں فاطمہ کا ذکر نہ ہو تو وہ ذکر پورا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ کہا جائے کہ اسلام کے اندر خاتون کے لیے مقام نہیں، اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یہ پیغمبر مجنون نہیں ہیں، انہوں نے جبرائیل کو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ غیب کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہیں، جو دیکھا ہے امانت داری کے ساتھ آپ کو آگے بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، اور اس میں کہا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم کیوں دھوکے میں پڑ گئے ہو اپنے رب کے بارے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تمہیں پیدا کیا، برابر کیا، کتنا پیارا بنایا، جس صورت میں چاہا اس کو مکمل کیا۔ اور یہ انسان خدا کے احسانات کو مان نہیں رہا، اس کے وجود کو نہیں مان رہا، جو سراسر زیادتی ہے اور ناشکری ہے۔ اور پھر اس کے بعد والامر یومئذ للہ، پھر قیامت کا ذکر ایک دن آ رہا ہے کہ اس دن صرف حکم اللہ ہی کا ہوگا، اور کوئی بادشاہ یا حکم والا نہیں ہوگا۔
اس کے بعد سورہ مطففین، ناانصافی بہت بری چیز ہے، مال تول میں کمی کرنا یہ لوگوں کے لیے تباہی ہو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب خود لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کے لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ یہ ناانصافی جو اسلام کے اندر جتنا بھی کاروبار کے اصول ہیں، بیع و شراء کے قواعد و ضوابط ہیں، اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے کہ نہ کسی کو ناحق جانا چاہیے اور نہ کسی سے آپ نے ناحق لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رومیوں نے کہا تھا، نہ لا یخدع ولا یخدع، یہ ایسا آدمی ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ یہ کوالٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ جب وہ ایمان، قرآن و حدیث کی بصیرت پہ چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے اس کے سینے کو روشن کر دیتے ہیں، نہ پھر وہ ناانصافی کرتا ہے اور ناانصافی ہونے دیتا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ مجرمین جہنم جائیں گے، اور جن پر اللہ کا فضل و احسان ہوگا مسیریوں پہ بیٹھیں گے اور آپس میں بات کریں گے، اور ان کے لیے بہترین مشروب پیش کیا جائے گا، اور کیا ہی بہترین عمل ہے جس کا بدلہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم ثواب کہتے ہیں، ثواب یہ ہل ثوب الکفار، بدلے کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، ایک دن آ رہا ہے آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، سب کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ اس دن کامیاب وہ ہے جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے، اور ناکام وہ ہے جس کو کمر کے پیچھے سے نامہ اعمال ملنا ہے۔ ان کو دیا جائے گا تو نہیں لیں گے، تو ہاتھ مروڑ کے پیچھے سے دے دیا جائے گا کہ یہ آپ کا نامہ اعمال ہے جو آپ کے ذمہ ہے۔ اور پھر آگے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ قاری صاحب نے سجدہ کیا اور سب نے مل کے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اس کے بعد سورہ بروج ہے، یہ کہ ایمان اور اسلام کے راستے میں استقامت بہت ضروری ہے، کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، اور آزمائش آ سکتی ہے، امتحان آ سکتا ہے۔ اصحاب الاخدود کو دیکھو کہ زمین میں خندق کھودی گئی، ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، جلا دیا گیا، لیکن نہ وہ بکے، نہ وہ ہٹے، نہ وہ جھکے۔ اور یہی وہ اصول ہے جس پہ ایمان اور اسلام مسلمان کو تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے بندے ہو جاؤ اور اللہ کے سوا تمام خداؤں سے دور ہو جاؤ جو خدائے باطل قسم کے ہیں۔ تو اس لیے سورہ بروج بھی بہت اہم صورت ہے، اور سورہ بروج کے بعد پھر سورہ طارق ہے، اور فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن فیصلہ کن کلام کرتا ہے، اس میں دوسری بات نہیں ہوتی، اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی لایعنیات یا مذاق نہیں ہے۔ تم اگر شرارت کر رہے ہو تو کرو، ایک دن آ رہا ہے جس دن حق واضح ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح بیان کرتے رہیے اپنے رب کی جس نے نباتات پیدا کیے، گھاس پیدا کی، بھوسا پیدا کیا، اور انسان کو اس نے کیا کچھ عطا کیا۔ اور یہ انسان عجیب ہے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے پیغمبر ایک بہت بڑا دن آ رہا ہے، ایک خطرناک دن آ رہا ہے، اور اس دن کی تیاری کرنی ہوگی۔ جن کو جو تیار ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور انعامات میں رہیں گے، اور جو تیاری نہیں کریں گے لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ ان کو جہنم کا کھانا موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جہنم کی جو خوراکیں ہیں وہ تکلیف دہ بھی ہیں اور ان کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان غذا کھاتا ہے تو یا تو لذت ہوگی یا بھوک ختم ہوگی۔ جب نہ لذت ملے نہ بھوک ختم ہو تو ایسا کھانا یہ زہر ہے۔ اور زقوم سورہ دخان کے اندر ذکر ہے کہ یہ جہنمیوں کی ایک خوراک ہوگی۔ اور پھر دیکھ فرمایا آسمان کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، یہ کیا چیز ہے؟ اونٹ بڑا عجیب و غریب مخلوق ہے۔ ہاں، اونٹ کے بارے میں باقاعدہ
پورے پورے سائنٹیفک پیپرز لکھے گئے ہیں کہ یہ واقعی دنیا کی عجیب مخلوق ہے. مہینوں چلتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے. پانی ہے تو مل گیا، اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں. کھانا مل گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کہتے ہیں یہ 10-12 دن بغیر کھانے کے چل سکتا ہے. اور آج بھی دنیا کہاں پہنچ گئی، لیکن صحرا کا جہاز وہ اونٹ ہے. اور اونٹ کو اللہ نے عجیب قدرت میں بنایا. کہتے ہیں اونٹ جو ہے یہ اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہے، جو اس کی بیٹی ہے، جو اس کا نسل کا سلسلہ ہے، ان سے اور عام دوسرے اونٹوں سے اس کے تعلقات الگ ہوتے ہیں. اور اونٹ جو ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ دشمن کون ہے، اور زمانے بعد جب دشمن مل جائے تو چھوڑتا نہیں ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ کو تو ذرا دیکھو یہ کیسا بنا، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اور مان جاؤ ان الینا ایابہم کہ لوٹ کے آنا ہے تم نے، وان علینا حسابہم اور حساب تم نے دینا ہے. والفجر اور قسم ہے فجر کی. کچھ وقت بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ بابرکت ہوتے ہیں، عظیم ہوتے ہیں، اور دن کے 24 گھنٹوں کے اندر جو سب سے زیادہ بابرکت وقت ہے وہ وقت فجر ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ فجر کے وقت میں قرآن پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. فجر ابتدا ہے، فجر زندگی کی حسین صبح ہے، فجر اللہ کی تسبیح اور حمد کا وقت ہے، اور فجر کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مرغ یعنی کہ جو پرندے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور تم سو رہے ہو. تم سے تو پرندے بھی اچھے ہو گئے کہ بر وقت اٹھ گئے اور اللہ کی حمد اور ثنا بیان شروع کر دی، اور انسان جو ہے وہ آرام کرتا ہے. اور انسان کے اندر ایک اور بھی عجیب بات ہے کہ نہ فقر میں خوش ہے نہ غنا میں خوش ہے. جب بہت امیر ہو تو اس کو بھی ڈپریشن کی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو بیچارہ بہت ہی یتیم مسکین ہے اس کو بھی کسی نہ کسی قسم کی فکر لگی ہے اور علاج کی ضرورت ہے. تو فرمایا فیقول ربی اکرمن. کبھی کہتا ہے خدا نے میرا بڑا اکرام کیا. لیکن آگے تفصیلات مفسرین نے لکھی ہیں کہ مال کی زیادتی بھی انسان کو تکلیف دیتی ہے، دنیا کی فکریں ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات موت سے ڈر لگتا ہے. یہ ساری خزانے رہ جائیں گے اور میں جا رہا ہوں، یہ بات اس کو قبول نہیں ہوتی. اور جب تکلیف آ جاتی ہے فیقول ربی اہانن. کہتا ہے میرے رب نے مجھے توہین کر دی، اور میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تم نے کیا کیا تھا؟ فرمایا وقت آ رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لوٹ جاؤ، خوش ہو جاؤ، تمہارا رب بھی تم سے خوش ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی لا اقسم بہذا البلد. قسم ہے اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد. اے پیغمبر اس شہر کی قسم اس لیے کہ آپ اس شہر کے ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں. ووالد وما ولد. اور قسم ہے والدین کی اور جو کچھ وہ پیدا کر رہے ہیں. انسان علم نجعل لہ عینین. آنکھیں کس نے دی؟ شفتین. ہونٹ کس نے بنائے؟ لسان کس نے بنائی؟ ہم نے بنائی. اس احسان کا بدلہ یہ تھا کہ تم زمین والوں کے ساتھ احسان کرتے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. تمہیں عقبہ میں جانا چاہیے. آپ کو کیا پتہ عقبہ کیا چیز ہے؟ فک رقبہ. غلاموں کو آزاد کرو، قیدیوں کو چھڑاؤ، مشکل زدہ لوگوں کی مدد کرو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. بھوکوں کو کھانا دو. یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. بے یار و مددگار یتیم کی مدد کرو اور خاک آلود مسکین کی مدد کرو. یہ کرنے کے کام ہے. لوٹ کسوٹ اور دنیا کی تمام سلسلوں کو اپنے ساتھ جمع کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ شمس. قسم ہے سورج کی. اور قسم یہ فرمایا، آگے سلسلہ چلا اور اس کے اندر پھر آگے آیا کہ ہم نے حضرت صالح کو بھیجا تھا قوم سمود کی طرف، اور وہ انہوں نے بات نہیں سنی. فعقروہا. اونٹنی کو کاٹ ڈالا. فدمدم علیہم ربہم. تمہارا رب پکڑ سکتا ہے، اور اس نے پکڑا ہے. ایک دفعہ نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں. فسواہا. نام و نشان مٹا دیا.
آج جائیے دیکھیے، او جی العلا ہے، مدائن صالح ہے، ٹورزم ہے، خدا کے بندے یہاں جو قوم رہتی تھی وہ کدھر گئی؟ نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن نے خبر دی ہے اس کے بعد، واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ پھیل جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے والشمس، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم ہے، اور واللیل، آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے، اور فرمایا انسان دو قسم کے ہیں، ایک ناشکرہ ہوتا ہے، دوسرا شکر گزار ہوتا ہے۔ ناشکرہ جیسے ابو جہل، ہاں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے نہیں دے رہا، صدقہ نہیں دے رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، توحید کو قبول نہیں کر رہا۔ اور شکر گزار کا جو ہائی سٹینڈرڈ ہے وہ ہے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اور اس کو بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، خدا ہی اس کو بہترین بدلہ دے گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد ان سے راضی ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک جو مسئلہ ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام میں مشہور ہے کہ جو شخص قرآن تراویح میں پڑھتا ہے یا سناتا ہے تو اس کو کوئی انعام دینا یا اس کو کوئی اجرت دینا، اکرام کرنا، یہ ناجائز ہے۔ پختوں کے ویدا چا کڑوے داما کڑی دی، کس نے کیا؟ میں نے خود کیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ایک پہلو احسان کا ہے، ایک پہلو اجرت کا ہے، اور اس مسئلے کے جو بانی و مبانی ہیں ہمارے امام ہیں، ہمارے بہت بڑے محترم عالم ہیں، فقیہ زمانہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی، جن کی فتاوی ابن عابدین شورۂ آفاق کتاب ہے، دارالفتاء اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین نے یہ رائے کا اظہار کیا ہے کہ جو قاری قرآن ہے، جو تراویح پڑھا رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو آپ کے گھر پہ آ کے قرآن خوانی پڑھ رہا ہے، ان لوگوں کو کچھ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑا مقام دیا تھا، اور حضرت اپنے زمانے کے مجتہد تھے، محقق تھے۔ جیسے ابن عابدین اپنے زمانے کے بڑے فقہاء میں سے تھے، تو بلا شبہ اگر آپ اہل علم سے جا کے جانا چاہیں اور پوچھنا چاہیں تو پوچھئے کہ حضرت بھی اپنے زمانے کے فقہاء مجتہدین میں سے تھے۔ حضرت نے ایک استدلال کیا، استدلال بڑا عجیب ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو کم پیسوں پہ نہ بیچو۔ اس آیت کو لوگوں نے استدلال بنا لیا ہے کہ امام صاحب کو کوئی پیسے دینا، کوئی چیز دینا یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ نے آیت پڑھی ہے تو پھر تفسیر کے اصول پہ چلیں گے۔ تفسیر کے اصول علامہ سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں اس آیت کی تفسیر ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی والے، علامہ سیوطی الاتقان والے، اور اسی طرح عز ابن عبدالسلام وغیرہ وغیرہ جو بڑے فقہاء تفسیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، حدیث ہے کہ قرآن اپنی بعض آیت کی تفسیر خود کرتا ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ ہلوع کا معنی ہر ایک کو نہیں آتا تھا، تو قرآن نے خود ہی تفسیر کر دی کہ وہ جلد باز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے جو ثمن قلیل کی تفسیر کی ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑے پیسوں کے بدلے اس کو بیچ دیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تو یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس کو اہل اسلام پہ اور پھر مسلمانوں پہ، اور پھر مسلمانوں میں بھی بہترین طبقہ ائمہ و قراء کرام پہ فٹ کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی بات
یہ واضح ہو گئی۔ دوسری بات، اگر نفس مسئلہ دیکھا جائے کہ کیا تعلیم قرآن یا قراءت قرآن کو اجرت بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو اس مسئلے میں بھی ہماری رائے جواز کی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 773، باب التزویج علی القرآن بغیر صداق، یہ باب ہے کہ شادی ہو چکی ہے بغیر مہر کے قرآن کی تعلیم کے بدلے۔ مہر میں کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں نا بھائی، مال دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقیر صحابی کی شادی کرائی اور خاتون سے کہا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ آپ کو قرآن کی تعلیم دیں گے، یہ اجرت نہیں تو کیا چیز ہے؟ اور اس حدیث کے بارے میں جن لوگوں نے کلام کیا ہے تو علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو دیگر روایات آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ہم بخاری کی روایت کو ترجیح دیں گے یا آپ کی ضعیف روایتوں کو ترجیح دیں گے؟ یقیناً ہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اس زمین پہ جو صحیح ترین کتاب ہے اس کی روایت کو ترجیح دیں گے، اور وہ ترجیح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک مسکین صحابی نے ایک شادی کر لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے نہیں ہیں، ہاں یہ قرآن جانتا ہے اور یہ آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔ اس سے استدلال ہوتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم پہ اجرت بھی لے لے تو اجرت دینا اس کو جائز ہے۔ آگے چلے، بخاری شریف میں 5 جگہ حدیث ہے، اور الحمدللہ ہمارے نمازیوں کو تو حدیث یاد ہو گئی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو سفر پہ گئے تھے اور ایک سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور ان سرداروں نے صحابہ کی کوئی خاطر مدارات نہیں کی، مہمانی نہیں کی۔ ابو سعید نے فرمایا ایسے دم نہیں ہوگا، دم ہوگا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بدلے آپ ہمیں انعام دیں گے۔ ایک روایت میں 40 بکریاں، دوسری روایت میں 80 بکریاں، تیسری روایت میں 120 بکریاں، اور وہ سردار ٹھیک ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ ابو سعید نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ 3 مرتبہ دم کی، اور وہ بکریاں مل گئی۔ صحابہ نے کہا یہ بکریاں حرام ہیں، آپ نے دم کے بدلے بکریاں لے لی۔ کہا چلو مدینہ چلتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا۔ آپ نے فرمایا ان خیر ما اخذتم به اجرا کتاب اللہ، بہترین بدلہ جو تمہیں مل رہا ہے وہ اللہ کی کتاب کا بدلہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ شاید صحابہ کا دل مطمئن نہ ہو۔ آپ نے فرمایا وَاضْرِبُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، میرا حصہ کدھر ہے؟ ہمارے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی حفاظ کو کہتے تھے کہ فتوے تو تم یہاں سے روزانہ لے کے جا رہے ہو، میرا حصہ کدھر ہے؟ دل لگی کے طور پہ، ظرافت کے طور پہ، ورنہ اللہ کا فضل ہے اسی محراب و ممبر سے اعلانات ہوتے تھے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں دینا ہے، قاری صاحب کے لیے تمام اکرام ہونا چاہیے اور میرے بیٹے کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم آج بھی اسی سلسلے پہ قائم ہے۔ یہ ساری تقریر سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی دعا چاہیے اور استقامت کی دعا چاہیے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، ہمارے قاری صاحب ہمارے محترم دل و جان ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہترین تراویح آپ لوگوں کی امامت کر رہے ہیں، اور حمید الدین ان کا ولد صالح ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے آپ ان کو اپریشیٹ کریں، آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کا دل بھی مطمئن ہو۔ اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قاری صاحب سانپ بچھو تھوڑی ہے کہ رات میں تراویح پڑھے اور صبح مٹی کھائے۔ ہاں، قاری صاحب انسان ہے آپ کی طرح، اس کے بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ 2 باتیں ہو گئیں، اور اس سلسلے میں تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وہی 3 بزرگ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ، اور شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر خان رحمہ اللہ تعالی، ان تینوں نے اس مسئلے پہ کلام کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فیض الباری میں فرمایا ہے کہ اصل بات یہ ہو گئی ہے، فقہا نے اس مسئلے کو ایسے پیش کیا ہے جیسے یہ کوئی مزدوری ہے، حالانکہ قرآن کی مزدوری کون لے گا؟ اور قرآن کی مزدوری کا انکار تو انبیاء نے کیا ہے۔ ہاں، اکرام جو بہت ضروری ہے،
اور اکرام کا حکم قرآن میں ہی ہے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ منافقین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، آپ کا وقت ضائع کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا آج کے بعد جو پیغمبر سے مسئلہ پوچھے پہلے صدقہ دے۔ منافقین بھاگ گئے کہ جی یہ تو صدقہ دینا پڑ رہا ہے، اب تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو ذرا غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ اور میرے محترم بھائیوں، اسی طرح یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قرآن کی تعلیم پہ اور قرآن کی خدمت پہ اگر کوئی اجرت دی جا رہی ہے تو اجرت لینا جائز ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ فرماتے تھے اگر شرط نہ لگائی جائے تو میرے نزدیک بھی جائز ہے، شرط نہ لگائی جائے تو میرے نزدیک بھی جائز ہے۔ اور ابن سیرین کا مسلک بھی یہی ہے، حسن بصری کا مسلک بھی یہی ہے۔ اور آگے چلیے تو علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی حضرت نے جو باقاعدہ اس بارے میں مشہور جملہ لکھا ہے اور وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، معارف السنن جلد 2 صفحہ 241 پہ حضرت فرماتے ہیں اما علی المختار للفتوى ففی زماننا فیجوز اخذا لاجر الامام والمؤذن والمعلم والمفتی كما صرح به في كتاب الإجارات. أقول ولكن الدليل عام فيمكن أن يعم الحكم في كل ما ظهر فيه توالي وعدم العنایت اللائقہ بشأنہ واللہ اعلم۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے اور مدینہ میں ایک طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کے پاس جو نر جانور ہوتے تھے ان کو کسی اور جگہ لے جایا جاتا تھا نسل کے لیے، اس کے بدلے میں صحابہ کو کوئی اچھا کھانا ملتا تھا یا کوئی انعام ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نر جانور کے بدلے پیسے لے رہے ہو یہ مت لیا کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہمارے ہاں عزت مانی جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمارا اکرام کیا جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں عزت کا مقام مانا جاتا ہے، یہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عزت کا مقام مانا جاتا ہے تو پھر جائز ہے، جب عزت مانی جاتی ہے تو جائز ہے۔ تو آج اگر ائمہ کا اکرام کیا جائے تو وہ عزت ہے یا وہ ذلالت ہے؟ یقیناً آپ ان کی عزت کا اظہار عقیدت کر رہے ہیں۔ جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو پہلے بیت المال ہوتا تھا، خلفائے مسلمین ہوتے تھے، وہ اماموں کو، مؤذنوں کو، مساجد کے متولیوں کو، معلمین کو بیت المال سے بھرپور تعاون کرتے تھے، باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھی۔ اور حضرت عمر فرماتے تھے مجاہد کو اتنی تنخواہ دو کہ اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن وہ سلسلے ختم ہو گئے، تو سلسلے تو ختم ہو گئے لیکن وہ حکم ہے کہ جی امام صاحب کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے ورنہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علامہ یوسف بنوری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اب ان سلسلوں کے اندر بھی وہ علت آ چکی ہے، اور امام ہو، مؤذن ہو، مفتی ہو، معلم ہو تو اس کو اجرت دینا حضرت کے ہاں جائز ہے۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 40 سال پہلے حضرت فرماتے تھے کہ میں نے اپنے استاذوں کے ہوتے ہوئے یہ کتاب لکھی تھی تاکہ بعد میں لوگ نہیں مانیں گے تو میں جواب دوں گا کہ مفتی ولی حسن کا دستخط موجود ہے اور مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی آج جو ان کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے اور جامعہ فلاح اور یہ کاروبار چل رہے، حضرت کے پاس بھی ہمارے والد صاحب فتویٰ لے کے گئے تھے اور حضرت نے تصدیق کی تھی کہ آپ نے جو ترتیب نکالی ہے یہ درست ہے۔ تو اس مسئلے میں آپ مطمئن ہو جائیے، اور بلا شبہ دینی امور میں اکرام تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اکرام نہ کرے تو پھر توہین ہے۔ ہمارے حضرت تو باقاعدہ کہتے تھے کہ اپنے گھر پہ آپ قرآن خوانی کرا لیجئے اور طالب علم کو سوکھے منہ واپس بھیج دیجئے، ان قریب اس گھر پہ تباہی نازل ہوگی۔ کون سا مہمان ہے جو آپ کے گھر آئے اور اس کا کوئی اکرام نہ ہو؟ یہ بیچارہ مولوی صاحب جو ہے نہیں اس کو نہیں دینا، اس کو دے دیا تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے دین کو حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی آسانی کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء۔ کل جو تراویح میں قرآن کریم ختم
ہونے والا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس ختم کو مبارک کر دے اور قبول کر لے، اور ہمیں اور آپ کو تمام زندگی قرآن سے مضبوط تعلق اور بے شمار ختمات سننے اور سنانے کی توفیق نصیب کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاک